ان کو بھی رہا کر دیا گیا۔ میں اب آپ سے پوچھتا ہوں، میرے الفاظ کی تلخی کی طرف نہ جائیں، جو پٹی میری کھوپڑی میں جل رہی ہے ذرا اس کی طبیعت کا بھی اندازہ کریں۔ آپ بتائیں، ہمیں بولنا چاہیے تھا یہ چپ رہنا چاہیے؟ بولنا چاہیے، تم بھی بولو میاں، بولنا چاہیے۔ ہم بولے، ایسے بولے کہ ایسے کبھی نہیں بولے تھے۔ 6 ستمبر کی شام کو ہم نے پنڈی میں جلسہ رکھا، اپنی مسلک کی قیادت سے مشورہ کیا، دوسرے مسالک سے اللہ کا نام لے کر تیاری کی، پشاور سے جہلم تک۔ اور یہ جب سے پاکستان بنا ہے، لیاقت باغ میں ختم نبوت کے عنوان پر ہماری پہلی کانفرنس تھی۔ خدا بندہ، اتنا بڑا باغ کہ لاکھوں آدمی آ جائیں۔ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان اس جلسے میں آئے، انہوں نے مجھے کہا کہ جتنی خلق خدا یہ بیٹھی نظر آ رہی ہے، اس سے 2 گنا سڑک پر پھر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ 7 ستمبر کو ہم نے مینار پاکستان میں رکھا، سٹیج پر کھڑے ہو کر پیچھے مینار پاکستان، باقی 3 طرف ادھر ادھر ادھر۔ خدا کی قسم، ہماری سٹیج پر کھڑے ہو کر جب دیکھتے تھے، نظریں تھک کر واپس آ جاتی تھی انسانوں کے سروں کے سمندر کا آخری کنارے۔ سبحان اللہ۔ او خدا بندہ، اس دور میں حضور کی امت کا یہ عالم۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، کسی سے ہماری ذاتی لڑائی نہیں۔ سنو، مرنے کے بعد ہمارے ایمان کی گواہی دینا، ختم نبوت کے مسئلے کو دنیاوی اغراض کے لیے استعمال کرنا، سیاسی کاٹ کے لیے استعمال کرنا، ہم کفر سمجھتے ہیں۔ کفر یہ ایمان کی بات ہے، محمد عربی کے عشق کی بات ہے، اور کہہ دو اس پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ، کہتے ہیں نہیں ہوگا، وہ زور کے ساتھ انشاءاللہ۔ ہمارے جیتے جی کوئی حضور کی عزت کے قانون میں ترمیم کرے، ختم کرے، قادیانیوں سے متعلق ترمیم کو ختم کرے، میں قادیانیوں سے کہتا ہوں بس کرو۔ تم نے کوئی ایک میدان بتاؤ جہاں تم نے ہمیں شکست دی ہو، اور آج تو تمہاری گردن ہمارے پاؤں کے نیچے ہے اللہ کے فضل سے۔ سبحان اللہ۔ سر قد کھڑا ہوں، جھکنے نہیں دیتا سہارا تیرا۔ قادیانی نہیں، ان کا گرو قبر سے نہیں، ماں کے پیٹ سے بھی دوبارہ نکل کے آئے۔ رب محمد کی قسم، سانپ اور بچھو سے صلح کر لیں گے، محمد عربی کے دشمن سے صلح نہیں ہوگی۔ آپ بھی جو کہتے ہیں نہیں ہوگی، ہاتھ اٹھا کے زور سے کہتے ہیں نہیں ہوگی۔ حد ہو گئی تمہاری ٹینٹی ابھی، کتنے تم نے تجربے کرنے ہیں، بس کرو۔ تم اس ملک میں اقتدار کے خواب دیکھتے تھے، آج تمہارے ملک تو آج تمہارے نام نہاد سربراہ کو پاکستان کے اندر قدم رکھنے کی جرات نہیں۔